محترم سامعین، یہ صورت القلم سے ایک قرآنی اصطلاح اہم لفظ کی معنی پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صورت القلم کی شروعات جو ہوتی ہے نون والقلم وما یسطرون، نون کا ترجمہ مختلف پیرایوں میں کیا گیا ہے۔ اس کو قلم اور دوات بھی کہا گیا ہے۔ وما یسطرون، اور جو کچھ لکھنے والے ہیں، سطریں لکھتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ صورت شروع میں سرمایہ داریت کے خلاف جو باتیں آپ کو بتاتی ہے، اس کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ وہ سرمایہ دار وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، چاہتے ہیں کہ تو بھی اپنے نظریے میں موقف میں مداہنت کرے تو وہ تیرے ساتھ بھی ہم خیال بنیں گے۔ سو وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، تو کبھی بھی ایسے جھوٹے قسم خوروں کی اطاعت نہ کرنا، ہمازٍ مشاء بنمیم، جو چغل خور ہیں، جدھر جاتے ہیں غلط بیانیوں سے فساد پھیلاتے ہیں، مناع للخیر، خیر کو روکنے والے ہیں، معتد اثیم، زیادتی کرنے والے مجرم ہیں، عتل بعد ذلک زنیم، اپنے غلط شجرہ نسب سے خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کا نزا مال و بنین، یہ بڑے امیر ہیں، ان کے مال بھی زیادہ ہے، ان کے کارکن اولاد بھی زیادہ ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قالوا اساطیر الاولین، جن کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، پتہ لگ جائے گا، ہم جلدی ان کے ناک پر داغ لگائیں گے۔ انا بلوناہم، ان کو بھی ہم آزما چکے ہیں، آزمائیں گے، کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح کہ ہم جنت والوں کو، باغ والوں کو بھی آزما چکے ہیں۔ اب باغ والے کی بات پر مجھے یہ ساری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ وہ باغ والے کون ہیں؟ اس دور کے وہ بھی سرمایہ دار تھے، اس دور کے وہ بھی جاگیردار تھے۔ ان باغ والوں کا اس دور کے لحاظ سے ایک قانون تھا انقلابیوں کا کہ جو بھی باغ کا فصل اٹھائے، اوپت آمدنی لے، اس دن جو علاقے کے غریب ہیں وہ پہنچے وہاں، اور وہ غریب لوگوں کو بھی حصہ دے، اور ان کو مقرر حصہ دینے کے بعد اپنے لیے حصہ اٹھائے۔ یہ باغ والوں کا قصہ ہے جو قرآن کہہ رہا تھا کہ اس ریت و رسم رواج کے خلاف باغ والوں نے سوچا آپس میں کہ کل جو ہم جائیں گے، فصل اٹھائیں گے، اس کی آمدنی بانٹیں گے، خود لے آئیں گے گھر اپنے، اس دن خیال کریں کہ اتنا سویرے چلیں گھر سے، اتنا سویرے چلیں، جو غریب، جو بھکاری ہیں، لولے لنگڑے ہیں، معذور ہیں، ان کا حصہ جو ہمیں حکومت نے، قانون نے لاگو کیا ہوا ہے کہ ان کو دو اتنا اور تم اتنا لو، تو ان سے بچا کر کے سارے کا سارا ہم اپنے گھر لے آئیں، ان کا حصہ ان کو نہ دیں۔ باغ والوں نے یہ آپس میں اسکیم بنائی تھی کہ کل فصل کی کٹائی کے وقت ہم سویرے آئیں گے اور سارا مال لے کر گھر چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، آپس میں انہوں نے قسم کھائی کہ کل صبح کو
کٹائی کے لیے جب چلیں گے تو سویرے مصبحین صبح ہوتے ہی نکل چلیں تو یہ پہنچ نہ پائیں۔ ولا یستثنون، یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ ولا یستثنون، کہ غریبوں کا مال مستثنا نہ کریں، غریبوں کا مال استثنا نہ کریں، غریبوں کا مال علیحدہ ان کو دینے کے لیے اپنی فصل سے کمائی سے جدا نہ کریں اور اپنے گھر سارے کا سارا لے آئیں۔ اب آگے ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ اس وقت انقلابیوں کی ٹیم سرمایہ داروں جاگیرداروں کے خلاف بھی اتنی چوکس تھی، اتنی ہوشیار تھی، اتنی مستعد تھی، جو ان کو بھی پتہ لگ گیا، وہ سروے کرتے تھے کہ کس کا فصل تیار ہے، کب کوئی اٹھانے آئے گا، اور وہاں وہ اپنے علاقے کے غریبوں کو دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ وہ بھی طاق میں رہتے تھے۔ وہ حکومت تھی یا انقلابی پارٹی تھی جن کے قانون سے غریبوں کو دینا لازم ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان سے بچ کر کے سارا گھر لے آئے۔ تو قرآن کہتا ہے انقلابیوں نے بھی فطاف علیہا طائف، پھر طاف یطوف چکر کاٹا، پھرا ان کے اوپر طائف، وہ گروہ جو فصلوں پر پھرا کرتا ہے، یعنی اس سیاسی پارٹی کا، اس گورنمنٹ کا ایک یعنی ڈپارٹمنٹ تھا، محکمہ تھا کہ جاؤ جس کا فصل تیار ہو ان کے اوپر لازم کرو کہ وہ غریبوں کا بھی حصہ دیں اور اپنے لیے بھی لے جائیں۔ تو فطاف علیہا طائفن، اس سرکاری طائفہ نے بھی جو چکر لگائے کہ یہ فصل ان کو یعنی چکر بھی ایسے ٹائم لگایا انہوں نے کہ وہم نائمون، اس کے مالک باغ والے سوئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ گھر میں سوئے ہوئے تھے تو گورنمنٹ کے، انقلابی ٹیم کے، انقلابی حکومت کے، انقلابی پارٹی کا جو وہ طائف تھا، وہ ان کے سوتے ہوئے جا کے سارا فصل خود کاٹا، خود لے گئے، سارے کا سارا لے گئے۔ یعنی اس کے جو مالک تھے باغ کے وہ پہنچے ہی نہیں، انہوں نے ان کے باغ کی ساری کٹائی کی، جتنا لینا تھا، جتنا موجود تھا لے کر وہ خود اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ بات اتنی ہے، پھر اور بھی مقصد ہے مجھے لا یستثنون پر بات کرنی ہے۔ فاصبحت کالصریم، طائف نے اتنی فصل کی کٹائی کی کہ ساری کی ساری جو ہے فصل میدان ہو گئی۔ فتنادوا مصبحین، پھر یہ صبح کے وقت آپس میں مالک جو باغ کے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، اٹھو اٹھو، چلو 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 فصل پر چلیں، کٹائی کے لیے چلیں، صبح ہو گیا ہے۔ انغدوا علی حرثکم، اور اپنی کھیتی پر صبح کو یہ پہنچ جاؤ، ان کنتم صارمین، اگر تمہیں کٹائی کرنی ہے۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، پھر جو گئے وہاں تو ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو کسی اور علاقے میں آ گئے کیا، ہمارا تو باغ ادھر تھا، یہ سارے کا سارا گم، سارا کٹ گیا۔ خیر اس بات کو چھوڑتے ہیں، حسرت سے وہ ہاتھ ملتے رہے کہ غریبوں کو نہ دینے سے کوئی سرکاری بندہ آ گیا اور وہ ساری ضبط کر لی، ہماری ساری کمائی جاگیر جتنی بھی تھی فصل وہ تو ضبط ہو گئی۔ ہم نے تو کہا تھا کہ اللہ یدخلنہا الیوم علیکم مسکین، کوئی مسکین نہ آئے اور ہم سارے کا سارا لے جائیں، ہم نے تو یہ کہا تھا، ہم تو اب محروم ہو گئے۔ ان کا ایک اچھا آدمی تھا، اس نے کہا تھا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تو تم کو کہا تھا کہ یہ کام خلاف قانون نہ کرو، تم نے میرا کہا نہیں مانا۔ گورنمنٹ کی CID تیز ہے، انہوں نے تمہیں پرکھ لیا، معلوم کر لیا کہ تم یہ گند کرنے والے ہو، گورنمنٹ لے گئی مال۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ ولا یستثنون پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ غریبوں کو جو مال دینا ہے حکومت کے، انقلابی ٹیم کے حوالے سے قانون کے مطابق، وہ ہم نہ دیں، سارا کا سارا خود لے جائیں۔
تو مترجمین قرآن میں نام لے کے کہوں گا، کیونکہ بعض اچھے مترجم بھی ہیں جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ لا یستثنون کے معنی صحیح کی ہے کہ جو استثناء نہیں کریں گے، غریبوں کے لیے الگ مال نہیں رکھیں گے، یہ ترجمہ ہے اور کئی لوگوں نے کیا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ اور اس کا بیٹا جو عبد القادر ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ انشاءاللہ نہیں پڑھی، کہا کہ کل ہم آئیں گے، فصل کاٹیں گے اور لے جائیں گے، تو انشاءاللہ ان کو پڑھنی تھی، جو انہوں نے نہیں پڑھی، نہ پڑھنے کی وجہ سے فصل کو تو آسمانی طوفان آیا، وہ لے گیا۔ بھئی آسمانی طوفان ایک کے لیے کیوں آتا ہے؟ یہ ساری یعنی ترجمہ جو ہے، یہ ترجمہ ان سے کرایا گیا ہے جو سرمایہ داریت کے علم بردار ہیں، انہوں نے غلط ترجمہ کرائے پر کرایا ہے۔ شاہ ولی اللہ کرائے کا پٹھو ثابت ہوتا ہے اس ترجمے سے، اس کا بیٹا بھی کرائے کا پٹھو ثابت ہوتا ہے اس ترجمے سے، اور کئی مترجمین ان کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے صحیح ترجمہ کیا ہے کہ غریبوں کے لیے استثناء کرنا مال کا، یہ ترجمہ ہے۔ تو شاہ ولی اللہ ہمارے دور کا ایک بڑا آدمی ہے اور اس کے بہت فالوور ہیں، کیا کہیں اس کے لیے کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیوں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز شاہ ولی اللہ کے مرنے کے بعد آئے ہیں ہندوستان میں، پھر یہ کس کا پٹھو تھا؟ یہ فیصلہ تم کرو، میں کیا کروں۔